ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ ٹی ڈبلیو کے شو سوال کے ساتھ میں ہوں بینش جاوید۔ کیا کمپیوٹرز انسانی خیالات اور سوچ کو جان سکتے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اب بہت کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آج کے شو میں۔ اس کے علاوہ سوال میں آج زرعی روبوٹس کیا کسانوں سے بہتر کام کر سکتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں سولر انرجی کی خرید و فروخت ممکن؟ اور جرمن زبان سیکھیے ڈی ڈبلیو کے آن لائن جرمن کورس سے۔ کمپیوٹرز کو مشین لرننگ کے ذریعے خیالات پڑھنا سکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ خود فیصلے کر سکے۔ مصنوعی ذہانت کو کامیابی سے استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا مدد سے کمپیوٹرز کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو۔ جرمن کمپنیاں بھی اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہی ہیں۔ والی کمپنی ایس اے پی اس وسیع شعبے میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ ایس اے پی بڑے کاروباری اداروں کے لیے مصنوعی ذہانت کے سافٹ ویئر تیار کر رہی ہے۔ مارکوس نوگا مشین لرننگ پروگرام کے سربراہ ہیں۔ وہ ہر صنعتی شعبے میں مصنوعی ذہانت متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ ہمارا ویژن ایک اسمارٹ کمپنی کا قیام ہے۔ ہم ایسے دفتری امور کو مشین لرننگ کے ذریعے خودکار بنانا چاہتے ہیں جو جان دیے یا دہرائے جا سکتے ہوں، اس لیے کہ انہیں بار بار کیا جاتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام حالات میں 80% تک یہ کام سافٹ ویئر خود ہی کر لے گا۔ مثال کے طور پر یہ سافٹ ویئر نوٹ کرتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے کھیلوں کے پروگراموں کے دوران کمپنیوں کے لوگو کس قدر واضح دکھائی دیے۔ یہاں تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کتنے واضح طور پر اور کتنی دیر تک دکھائی دیے۔ شہر پورٹسڈام میں ایک اختراعی مرکز قائم ہے۔ یہاں پر ڈیٹا ماہرین مشین لرننگ کہلانے والے اس سافٹ ویئر کے لیے نئی ایپلیکیشنز کی تیاری میں مصروف ہیں۔ مشین لرننگ سافٹ ویئر کا تعلق پروگرامنگ کے بجائے ڈیٹا کے ذریعے کمپیوٹر کو سکھانے سے ہے۔ ہم غیر رسمی معلومات جیسے زبان، ادا کیے گئے اور لکھے گئے الفاظ کے علاوہ بالکل نئے انداز میں تصاویر اور ویڈیوز کو استعمال کرتے ہوئے اسے ممکن بناتے ہیں۔ یہ اس طرح سے کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر پہلے موجود ڈیٹا اور نمونوں کا تجزیہ کرتا ہے، یعنی وہ ایک انسان کی طرح تجربے سے سیکھتا ہے۔ اعداد و شمار جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی مؤثر انداز میں کمپیوٹر اپنے فیصلے خود کر سکے گا۔ برلن کی کچھ نئی کمپنیاں بھی یہ تکنیک استعمال کر رہی ہیں۔ انفارم کے ذریعے ایک کمپیوٹر پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے سپر مارکیٹ یا کسی ریستوران میں سالاد اور جڑی بوٹیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں جمع ان پودوں کے بڑھنے اور استعمال کے معاملے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ مشین لرننگ اور ڈیٹا کے اس طرح سے استعمال کے ذریعے ہم پودوں کی بڑھنے کی رفتار اور پیداوار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام فیصلوں میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس دوران جب انفارم میں اعداد و شمار جمع ہوتے جا رہے ہیں، آن لائن ملبوسات فروخت کمپنی آؤٹ فٹری کے پاس ڈیٹا کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے 8 ممالک کے 9 ملین مرد اپنی پسند کے مطابق اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کمپنی سے اپنے کپڑے سلواتے ہیں۔ پاس ہمارے صارفین کے بارے میں معلومات کسی عام سے آن لائن اسٹور کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جہاں گاہک اور دکاندار کے مابین کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس زیادہ معلومات، زیادہ ڈیٹا ہے، اور یہی وہ برتری ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ لرننگ کا طریقہ ہر آرڈر کے ساتھ صارفین کے ذوق کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر پہلے سلوائے گئے اور سلوانے کے بعد ناپسند آنے والے ملبوسات کی تمام تفصیلات کو جانچنے کے بعد نئے کپڑوں کے انتخاب کے امکانات بڑھتا جاتا ہے۔
یہ سافٹ ویئر بہت سی چیزیں پہلے ہی نکال دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی صارف کو سرخ رنگ پسند نہیں ہے تو سرخ رنگ کی کم ہی پتلونیں ٹی شرٹس دکھائی دیں گی. اسٹیون لیم برلن میں قائم اس کمپنی کے ڈیٹا ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر کی مدد سے کامیابی کے امکانات بڑھ گئے ہیں. تاہم ان کا خیال ہے کہ یہ سافٹ ویئر ان کے ڈیزائنرز کا متبادل نہیں ہو سکتا. ہم مشین اور ڈیزائنرز کا بہترین امتزاج چاہتے ہیں. ڈیزائنر اور مشین کے آرڈر لینے میں فرق ہے. مثال کے طور پر ڈیزائنر ٹرینڈز پہچان سکتا ہے اور کسی بھی صارف کے ساتھ ہونے والی پوری بات چیت مشین سے بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے. اتنے بڑے ڈیٹا بینک کو استعمال کرنے کی بات ہے تو اس کام میں مشین انسان سے بہتر ہے. اسی وجہ سے بہت سے کاروباری ادارے معمول کے کاموں کے لیے ملازمین کے بجائے کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک SAP کے مارکوس نوگا کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد ہی ہر کمپنی مصنوعی ذہانت استعمال کر رہی ہوگی. سائنسی ماہرین ایسے روبوٹس تیار کرنا چاہتے ہیں جو انسانوں کی جگہ لیتے ہوئے خود کار طریقے سے باغات سے زرعی پیداوار کے طور پر پھل اور سبزیاں کاٹ سکے. لیکن کیا کوئی روبوٹ اس میونخ کی ٹیکنیکل یونیورسٹی کا ریسرچ سینٹر یہ ماہرین سبزیوں کی فصل کے حصول میں انقلابی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. ہدف روبوٹ کی مدد سے پودوں سے شملے کی مرچیں کاٹنا ہے لیکن اس طرح کہ ان مرچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ایسا پہلا روبوٹ 2010 اور 2014 کے درمیان تیار کیا گیا تھا. کیتوں اور اسرائیل اور چلی جیسے ممالک کے ماہرین کی مشترکہ کوششوں سے. اسی پروٹوٹائپ روبوٹ کی مدد سے ٹوبیاس برننگر اور ان کے ساتھی لیبارٹری میں تجربات کر رہے ہیں. یہ روبوٹ کا ہاتھ ہے. ایک بصری نظام جس کے ذریعے یہ کسی پھل یا سبزی کو دیکھتا ہے. یہ ویژن سسٹم طے کرتا ہے کہ روبوٹ کیسی حرکت کرنا ہے. یوں یہ روبوٹ شملے کی مرچ توڑ لیتا ہے. لیکن کیا یہ روبوٹ واقعی انسانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اگر حالات آئیڈیل ہوں؟ لیبارٹری میں روبوٹ کا کام بہت آسان ہے. شملے کی مرچیں پلاسٹک کی ہیں. سب کے رنگ اور اونچائی ایک سی. روشنی بھی ہر طرف برابر. پھر روبوٹ اور مرچوں کے درمیان پتے بھی نہیں. سچ مچ کے کھیت یا گرین ہاؤس میں حالات بالکل مختلف ہوں گے. ٹہنیوں کی موٹائی بھی مختلف. مرچ پودے کے تنے سے بہت دور اور کوئی بہت قریب. اس کے علاوہ مرچوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد روشنی بھی کم یا زیادہ. تھوڑا سا آپ کی طرف بس یہیں پر. ایک مرچ توڑنے میں قریباً 1 منٹ لگا. مرچ کو بھی نقصان نہیں پہنچا. نتیجہ اچھا ہے لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا. زرعی شخص کا کیا کام؟ ایک وجہ یہ کہ زرعی پیداوار کے دنوں میں کافی کارکنوں کا دستیاب ہونا مشکل ہوتا ہے. دوسری یہ کہ اس کام کے لیے روبوٹ انسانوں کے مقابلے میں سستے پڑتے ہیں. پہلے ایگری روبوٹس تیار ہیں. یہ نمی کا اندازہ لگانے والے سینسرز کی مدد سے زمین میں تیار پتہ چلا کر اسے نکالتے ہیں. ایک روبوٹ 75 انسانوں جتنا کام کر سکتا ہے. ایک ڈچ فرم اگلے سال یہ روبوٹ مارکیٹ میں لے آئے گی. جرمن محقق ابھی ریسرچ کر رہے ہیں. قریب 4 منٹ بعد نتیجہ یہ نکلا. کام تو ہو گیا لیکن روبوٹ کی چھری سے مرچ کو نقصان بھی پہنچا. ہمیں کئی بار کوشش کرنا پڑی. مطلب تجربہ ناکام رہا. ایک مرچ کو توڑنے کے لیے 4 منٹ. ابھی یہ روبوٹ استعمال نہیں ہو سکتا. شملے کی مرچ کو بھی نقصان پہنچا. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اولرش کارلٹن سٹاڈلر یہی دیکھ رہے ہیں. 3 ہفتے قبل اس تجربے کے آغاز سے اب تک وہ روزانہ پودوں سے روبوٹ کی توڑی ہوئی مرچوں کا معائنہ کرتے ہیں.
موازنہ انسانوں کی توڑی ہوئی مرچوں سے کیا جاتا ہے۔ الرش ان مرچوں کا وزن کرتے ہیں، درجہ حرارت ناپتے ہیں اور ان میں شوگر کی پیمائش کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ واضح فرق کیا ہے۔ ہاتھ سے توڑی ہوئی مرچ کی ڈنڈی ٹھیک ہے، ریموٹ کی کاٹی ہوئی مرچ کی ڈنڈی پر ہلکی سی پھپوندی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان مرچوں کو کاٹا کیسے جائے۔ ہاتھ اور چھری اور دوسری طرف ریموٹ اور کینچی، ڈنڈی کچلی جائے تو پھپوندی جلد لگتی ہے۔ پھپوندی سبزیاں اگانے والے کسی بھی کسان کی دوست نہیں ہوتی۔ تو مستقبل میں عین ممکن ہے کہ ہمیں کھیتوں میں کسانوں کے بجائے روبوٹس کام کرتے ہوئے دکھائی دے۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، جس کے بعد لے چلیں گے آپ کو بنگلہ دیش کے ایک گاؤں میں اور دکھائیں کس طرح شمسی توانائی کے ذریعے بجلی کی سہولت میسر کی جا رہی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کا شکریہ، بنگلہ دیش کے ایک گاؤں میں اب بجلی موجود ہے۔ ایک سماجی انٹرپرائز سول شیئر لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو سولر انرجی کی خرید و فروخت، ورنہ ضرورت سے زیادہ پیدا شدہ بجلی ضائع ہو جاتی ہے۔ ان تاروں کی یہاں بہت طلب ہے۔ خلیج بنگال میں واقع بنگلہ دیشی جزیرہ رنگا بلی میں بنگلہ دیشی حکومت کی جانب سے بجلی کی فراہمی نہیں کی جاتی۔ مارکیٹ میں موجود بہت اپنے اپنے سولر پینل لگا رکھے ہیں۔ سولر شیئر نامی ایک کمپنی ان انفرادی سولر یونٹس کو ایک مقامی گریڈ کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے۔ یہ گریڈ مولر بازار گاؤں کی اس مکمل مارکیٹ کو بجلی فراہم کرے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس علاقے میں سولر سسٹم کی زیادہ تعداد لگائی گئی ہے، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہو وہاں ایک گریڈ قائم کیا جائے اور وہاں ارد گرد کے گھروں میں لگے سولر سسٹمز کو اس گریڈ سے منسلک کیا جائے۔ تو ابھی ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنا ہے۔ یہاں کے دکانداروں کے لیے ایک مقامی چھوٹے گریڈ کے بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ اس طرح وہ اپنے ذاتی سولر یونٹ سے منسلک کر سکتے ہیں اور ضرورت سے زائد بجلی کو فروخت بھی کر سکتے ہیں یا پھر کسی ہمسائے سے بجلی خرید سکتے ہیں۔ اس کمپنی نے بجلی کا ایک میٹر تیار کیا ہے جو ایک چھوٹے سمارٹ گریڈ میں ایک دوسرے کو بجلی کی خرید و فروخت ہے۔ سول باکس کہلانے والے اس میٹر کے ذریعے مقامی کاروباروں کو فائدہ پہنچے گا۔ جلد ہی 150 کاروبار یا دکانیں اس مقامی گریڈ سے جڑ جائیں گے، لیکن امکانی طور پر اس کی مارکیٹ کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ بنگلہ دیش میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ پرائیویٹ سولر سسٹم موجود ہیں۔ ان کی تعداد 4 ملین سے زائد بنتی ہے۔ سول باکس بنگلہ دیش میں ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اس نئی کمپنی کو ابھی تک منافع تو نہیں ہوا، تاہم اسے ایشیائی ترقیاتی بینک اور جرمنی کی GIZ ڈیولپمنٹ ایجنسی سے تعاون حاصل ہو چکا ہے۔ اس کمپنی کے سربراہ سیباسٹیان گرو جرمن ہیں۔ ہم ہمیشہ سے یہاں نہیں تھے۔ ہم نے ابتدا اسٹینفورڈ کیلیفورنیا سے کی اور پھر ہم برلن منتقل ہو گئے۔ مناسب جگہ نہیں تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں کامیابی ملی ہے۔ جب آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اسی جگہ فوری طور پر استعمال کی جا رہی ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے۔ سیباسٹیان کی کمپنی اب ڈھاکہ میں قائم ہے۔ انہوں نے سیکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں کاروبار کیسے کام کرتے ہیں اور روزمرہ کی بات چیت کی حد تک وہ بنگالی بھی سیکھ چکے ہیں۔ একটু সমস্যা আছে আমার অনেক খারাপ এটা সম্ভব مسئلہ یہ ہے کہ جو افراد یا کمپنیاں اپنی ضرورت سے زائد بجلی بنگلہ دیش کے نیشنل گریڈ کو فراہم کرتے ہیں، انہیں اس کے پیسے نہیں ملتے۔ آئندہ برس ہونے والے قومی انتخابات کے بعد بھی اس میں تبدیلی کا امکان کم ہی ہے۔ حکومت خود کے استعمال کو فروغ دے رہی ہے۔ ٹریفک کے حوالے سے بھی زیادہ کچھ نہیں ہو رہا۔ یہاں ہر ایک چیز بہت زیادہ قریب قریب واقع ہے، لہذا اس جگہ وہ سب کچھ موجود ہے جس سے الیکٹرو موبلٹی کو فروغ دیا جا سکے۔